العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کی مقدس نورانی روشن تعلیمات پر اللہ پاک پورے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم جب دار ارقم میں پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو کفار و مشرکین تھے تو انہوں نے حالات ایسے بنا دیے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کا مکہ مکرمہ میں اس دور میں آزادانہ چلنا پھرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا اور خطرات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ پھر محبوب کریم علیہ السلام اپنے پیارے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشورے پر آپ کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مضبوط قلعہ نما حویلی تھی، تو اس میں محبوب کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، پناہ گزین ہو گئے اور حالات جو تھے وہ روز بروز مشکل کی طرف چل پڑے۔ تو پھر ایک رات ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وہ دعا سیاستہ کے مجموعے میں شامل جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب میں حسن صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین اس حدیث مبارکہ کو حسن اسناد کے ساتھ صحیح اسناد کے ساتھ تخریج کر رہے ہیں، اور جتنے بعد کے بڑے بڑے اکابر محدثین ہیں جنہوں نے طبقات صحابہ کرام پر اسماء الرجال پر کتابیں لکھی ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہر دور کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ میں تذکرہ مبارکہ میں باقاعدہ تخریج کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس سند متن کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ تو اس بات کے موجود ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس رات پھر محبوب کریم علیہ السلام نے دار ارقم میں اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بے عمر خاصتاً، اے اللہ پاک خاص طور پر پیارے عمر کے ذریعے سے اسلام کی اور مسلمانوں کی تائید اور مدد فرما۔ اللہم اید الاسلام، اللہ پاک تو تائید فرما، مدد و نصرت فرما اسلام کی، بے عمرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ یہاں لفظ عمر جو آیا ہوا ہے اس میں غیر منصرف کے شروع میں جو با حرف جار ہے، یہ با برائے استعانت ہے جو ذریعے کے اوپر آلے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہم اید الاسلام بے عمر خاصتاً، اللہ پاک تو مدد فرما، تائید فرما
اسلام کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے خاص طور پر، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ سارے اسباب پیدا ہو گئے اللہ پاک کی جانب سے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں خود حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور جیسے ہی آپ نے کلمہ اسلام پڑھا، آپ کی زبان اقدس پر محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے یہ کلمات جاری ہوئے، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں شہادت اور گواہی پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا بے شک آپ اللہ پاک کے سچے رسول اور نبی علیہ السلام ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اسلام لائے تو اس وقت دار ارقم میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے پیارے شیر اسد اللہ و رسول ہی حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان، خود حضرت ارقم، ان کے صاحبزادے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، جن کا بچپن مقدس تھا، اور آپ مدینہ طیبہ کی خبریں چل پھر کر دار ارقم میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے اور پورے اس راستے پر نظر رکھتے، اور جو بندہ بھی اس راستے پر آ رہا ہوتا حضور مولا مرتضیٰ سب سے آگے جا کر محبوب علیہ السلام کو عرض کرتے، حضور فلاں بندہ جو ہے اس طریقے سے آ رہا ہے۔ تو الغرض جتنی ہستیاں بھی اس وقت دار ارقم میں موجود تھی کوہ صفا کے دامن میں، تو انہوں نے اتنے زور سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ وہ پہاڑوں کے اندر آواز جو ہے گونجنے لگ گئی، اور بار بار اس کی باز گشت جو تھی تو وہ جیسے ہی مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے ٹکرا کر اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر لگایا گیا تھا کہ وہ تو مکہ میں آواز ہر طرف پہنچی۔ تو لہذا ابو جہل تھا یا امیہ بن خلف اور جتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے وہ اپنی مجالس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نام کو ہم نے دبایا ہوا ہے اور علن اعلان لینے کی اجازت نہیں دیتے، اور ہم نے اتنا جبر وارد کیا ہے اور مجبور کر دیا اہل اسلام کو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دار ارقم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، آج یہ اس اللہ پاک کا نام جو مکہ مکرمہ میں اتنے زور سے لیا گیا ہے اور گونج رہا ہے، تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ قد اسلم عمر، آج عمر بن خطاب اسلام لا چکے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ وہ مشرکین تو کہتے تھے کہ سبا، یہ سابی ہو گئے، یعنی اپنے پہلے والے دین سے منحرف ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ یہ جو آج جرت پیدا ہو گئی ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں میں، کہ اتنے زور سے یہ کہہ رہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ ان کے تو کان آشنا تھے اور ان کے مذہب اور عقیدے کفار و مشرکین کے، وہ تو اپنے اپنے بتوں کو مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے مضافاتی علاقوں میں 365 گھرانے جہاں بنتے تھے، ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا الگ ایک اپنا بت تھا۔ تو عمر بن لوہی کے دور سے بتوں کا سلسلہ صدیوں پہلے سے جاری ہوا تھا، اور 360 سال پہلے دور ہے محبوب علیہ السلام کی آمد سے عمر بن لوہی کا دور، اس دور سے بتوں کا آغاز ہوا۔ تو 360 سالوں سے 365 بت، تو وہ کئی کہتے تھے کہ اول اللات، لات جو ہے وہ بلند رہے اور بلند ہو، اور سب سے بڑا ہے تو لات ہے، کئی کہتے تھے منات سب سے بڑا ہے، کئی کہتے تھے حبل سب سے بڑا ہے۔ اور اس شرک اور کفر کے ماحول میں جب کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم رضی اللہ عنہ میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا اور پہاڑوں سے آواز ٹکرانے کے باعث مکہ مکرمہ پورے کے پورے مکہ شریف کی فضاؤں میں آواز گونجی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اور نہیں ہو سکتی کسی کی جرت، لگتا یہ ہے کہ خطاب بن عمر بن نفیل کا بیٹا عمر جو ہے وہ اسلام لا چکا ہے اور دامن مصطفیٰ علیہ السلام میں پناہ لے چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یہی سبب ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پہلے اسلام لائے تھے، کیونکہ سیدنا امیر المومنین عمر
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला या 25वें नंबर पर या 37वें नंबर पर या बकौल बाज आप 40वें नंबर पर मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं, तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद तो उनसे बहुत पहले 6ठे नंबर पर मक्का मुकरमा में इस्लाम लाए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने वो सख्त दिन हजरत उमर के इस्लाम लाने से पहले के भी देखे हुए हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस सही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम हरम शरीफ में थे जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम इबादत के लिए तशरीफ लाए, और फिर आपके ऊपर जो है उन्होंने एक जानवर की ओजड़ी लाकर जो है वो रख दी। तो फरमाया हम बड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन मक्का वाले हम पर गालिब आ रहे थे, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सजदे के आलम में, तो फिर किसी तरह इत्तला पहुंची हुजूर सैयदतुना प्यारी साहिबजादी साहिबा हुजूर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह तआला अलैहा तक, आप उस वक्त बिल्कुल बचपन मुकद्दस में थी। आप दौड़कर तशरीफ लाई और आपने जो है वो आकर वो सारा कुछ हटाया मामला महबूब करीम अलैहिस्सलाम की गर्दन मुकद्दस और सर अनवर से, और फिर एक एक काफिर को खूब खूब आपने सुनाई। तो काफिरों ने जुर्रत नहीं की महबूब करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी साहिबजादी साहिबा सलामुल्लाह तआला अलैहा के आगे जुबान दराजी करने की। तो अलग फरमाते हैं इस तरह के वाकयात हो रहे थे, लेकिन फरमाया कि लाजाला अज़्ज़ल इस्लाम मुन्ज़ु अस्लमा उमर, फिर जिस दिन से हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और इस्लाम लाए, तो वही सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर के इस्लाम लाने से पहले हम इतने मजबूर थे, इतने मकहूर थे, काफिर हम पर गालिब आ जाते थे और हम अपने करीम आका की खिदमत नहीं बजा ला सकते थे। लेकिन जिस दिन से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया, फिर लाजाला, फिर मुसलसल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के लम्हे तक फरमाया इस्लाम और मुसलमान मुसलसल इज्जत की तरफ और कामयाबी की तरफ ही बढ़ते चले। फिर तो आने वाला हर दिन जो था वो जब से हजरत उमर रज़ी अल्लाह को इस्लाम लाए तो मुसलमान और इस्लाम मजबूत होते चले गए। तो अलगरज यहां ये चीज वाज़ेह है, और फिर आप देखेंगे कि हमारे तकरीबन तमाम के तमाम मुफस्सिरीन किराम यही फरमाते हैं कि कुरान पाक में जो अल्लाह पाक का ये मुबारक इरशाद गिरामी है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबाअका मिनल मुमिनीन, ऐ मेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम हस्बुकल्लाह, अल्लाह पाक भी आपको हर मामले में काफी है, व मनित्तबाअका मिनल मुमिनीना, और मोमिनीन में से जो मेरे प्यारे उमर जैसे आपके सच्चे पैरोकार हैं, आज से ये भी आपको हर मामले में काफी है। ये आयत मुबारका कुरान पाक में उस वक्त नाज़िल हुई थी मक्की दौर मुबारक में, जब दारे अरकम में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे। तो फरिश्ते वस्तबशरा अहलुस समाए बे इस्लाम उमर, अहदीस सहिया के अंदर है कि जब दारे अरकम में नारे तकबीर बुलंद किया गया तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर खिल उठा। आपने तो रात दुआ मांग के हजरत उमर को लिया था। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दारे अरकम में मौजूद प्यारे गुलामों, जिस तरह तुम जमीन के ऊपर आज मक्का मुकरमा में मेरे प्यारे उमर के इस्लाम लाने पर खुशियां मना रहे हो, वस्तबशरा अहलुस समाए में इस्लाम उमरा, हजरत उमर के इस्लाम लाने पर आज अहले ईमान सिर्फ जमीन पर ही खुश नहीं, तमाम आसमानों के मलाइका भी खुशियां मना रहे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह के इस्लाम लाने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक यार या अली, या गौसुल आज़म, लाजपाल लाजपाल, पीर सियार पीर सियार। और फिर अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी कि मेरे महबूब रुकावटें रहेंगी, दुश्मनियां रहेंगी, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम लाने से अब जो है रुकावटों के बावजूद भी अल्लाह ताला का कलमा बुलंद होता रहेगा और मामलात जो है वो चलते रहेंगे।
تو کافروں کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر. قرآن نے فرمان نازل فرما دیا, اللہ پاک نے فرمان نازل فرما دیا کلام مجید میں, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور مومنین میں سے حضرت عمر جیسے جو آپ کی اتباع کرنے والے. یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ نہیں ہے, یہ من ہے بیانیہ, کیونکہ آپ آیت مبارکہ کے الفاظ دیکھیے, حسبک اللہ, اللہ پاک بھی آپ کو کافی ہے, ومن اتبعک, اور جو اب آپ کے پیروکار ہیں نا اس وقت حضرت عمر جیسی ہستیاں, یہ بھی آپ کو کافی ہے. آگے سوال پیدا ہوتا تھا من اتبعک, کون ہے میرے محبوب کے اس وقت مکہ شریف میں اتباع کرنے والے؟ من بیانیہ ہے, اس نے بیان کر دیا من اتبعک من المؤمنین, کہ وہ سارے کے سارے مومنین ہیں. تو یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنے کہ بعض مومنین تو محبوب کے پیروکار ہیں اور بعض مومنین محبوب کے متبع اور پیروکار نہیں ہے, بلکہ من بیانیہ ہے. مانا یہ کہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے اب آپ کے غلاموں کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اب اللہ بھی آپ کو کافی اور یہ آپ کے سچے پیروکار مومنین حضرت عمر جیسی ہستیاں بھی آپ کو کافی ہوتی ہیں. یہاں قرآن پاک بھی ہمیں رہنمائی عطا فرما رہے ہیں, حدیث صحیح جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ انفرادی شان اور خصوصیت بھی سامنے آ رہی ہے کہ باقی تمام ہستیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مرید ہے, لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ مرید مصطفیٰ علیہ السلام ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ہے. جہاں یہ ان کی شان اور ان کا مقبولیت کا درجہ واضح ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ محبوب علیہ السلام ہی تو توحید عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں, شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کی طرف رجوع کی تعلیم اور تعلق باللہ کا پیغام ہی تو لے کر محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور وہی محبوب علیہ السلام دعا یہ فرماتے ہیں کہ اللہم اید الاسلام بعمر, اللہ پاک مدد تو فرما, مدد تیری ہونی ہے, مدد میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں, لیکن بے عمر, عمر کے ذریعے سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسلام کے ابتدائی دور میں دار ارقم میں یہ تعلیم عطا فرما رہے کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے, جس کی مدد فرماتا ہے وہ کریم ذات ہی فرماتی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو رب کریم چاہتا ہے. تو بھائی اللہ پاک کی چاہت کے آگے کسی ہستی کی چاہت کو بالمقابل کوئی مومن لا ہی نہیں سکتا. اللہ کریم جل شانہ خالق کریم ہے, اللہ پاک ہی سب کا خالق, ما سوى اللہ خلق, اللہ کریم کی مقدس ذات اور اللہ کریم جل شانہ کی مبارک صفات کے علاوہ باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. تمام کی تمام مخلوقات اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, قرآن پاک فرماتے ہیں تمام کے تمام انسانوں انتم الفقراء الی اللہ, تم اپنے ہر معاملے میں, ہر سانس لینے میں, ہر لفظ زبان سے ادا کرنے میں, ہر قدم اٹھانے میں, جملہ امور و معاملات میں انتم الفقراء الی اللہ, تم ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ کے فقیر ہو, اللہ کی بارگاہ کے منگتے ہو, اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہو. اللہم اید الاسلام بعمر, اللہ پاک مدد تیری ہونی ہے, تائید تیری ہونی ہے, لیکن اسلام اور مسلمانوں کی عالم اسباب میں مدد آئے گی تیری طرف سے, لیکن ظاہر ہوگی میرے عمر کے ذریعے سے. تو یہ ہمیں تعلیم ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے عطا کی ہے. اگر آج کوئی مولوی صاحب جو بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, دین کے حقائق کو سمجھ گیا ہوں, تو ایک طرف یہ کہے نہیں جی اللہ پاک کے محبوبین مقربین پیارے بندے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر نہیں ہو سکتے, اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور مدد ظاہر نہیں ہو سکتی. حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے اسلام دین برحق دین توحید کا عطا کیا ہوا,
ہاں جی کہ اللہ کی مدد ہوگی. مستعان حقیقی اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے. مدد کرنے والی ذات ہر معاملے میں اللہ کریم کی ذات بابرکات ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں میں ایسی ہستیاں جلوہ گر فرمائی ہوئی ہیں جو اس کی صفات مقدسہ کا مظہر ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام تو ذات الہی کا بھی مظہر، صفات الہی کا بھی مظہر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے، لیکن وہ مدد کو کئی مرتبہ براہ راست بغیر کسی مظہر کے اور کئی مرتبہ اپنی مدد کا ظہور فرماتا ہے اپنے پیارے بندوں کے وجود اقدس سے. یہاں وہی چیز ہے مدد کی دوسری صورت کہ محبوب کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر، اللہ پاک مدد فرما اسلام کی، مسلمانوں کی، ہاں جی بے عمر پیارے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. تو حضرت عمر قوم الہی کا مظہر بن گئے، ذریعہ اور وسیلہ بن گئے. مدد اللہ کی آ رہی ہے لیکن مسلمانوں کو اسلام کی مدد ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مدد کا مظہر ہوا کرتے ہیں. مستعان حقیقی وہ ذات بابرکات ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کی ہے، اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مدد کا ارادہ ظاہر جو ہے وہ اس کے پیارے بندوں سے ہوا کرتا ہے. براہ راست بھی مدد ہوتی ہے، بغیر عالم اسباب کے بھی. اللہ پاک تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ بنا سکتے. قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لا یسأل اما یفعل وہم یسألون. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا یسأل اما یفعل، اللہ پاک جو کچھ بھی کرے، جو حکم جاری کرے، لا یسأل، کائنات میں کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، نہ اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ یا اللہ یہ امر تو نے کیوں جاری فرمایا، یہ معاملہ کیوں ظاہر فرمایا. وہ خالق ہے، جو اس کا جی چاہے وہ کرے، جو اس کا ارادہ ہو وہی پائے تکمیل تک پہنچے گا. آپ جو جناب جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے اور آپ اپنا پلاٹ لے لیتے ہیں، آپ نے مکان بنانا ہے، آپ ملکی قوانین کے مطابق بالکل جاتے ہیں جناب آرکیٹیکٹ کے پاس، وہاں سے نقشہ اپنا بنواتے ہیں، ہاں جی پھر آپ اس کو جا کر متعلقہ اتھارٹی اور محکمے میں جا کر منظور کروا لاتے اور اس کے مطابق اب آپ نے تعمیر کا سلسلہ شروع کر دینا ہے. تعمیر شروع تب ہوگی جب بھائی آپ معمار بلائیں گے، مستری صاحب بلائیں گے، لیبر مزدور بلائیں گے، اور ان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی یہاں پانی بھی فراہم کرے اور فلاں فلاں چیز بھی لے آئے. اور تعمیر تو ہوگی جب پہلی اینٹ رکھی جائے گی تو سب سے پہلی ضرورت تو اینٹیں ہیں. اب اینٹیں آپ ایک ہی بھٹے سے لیتے ہیں، پہلی مرتبہ 20,000 اینٹ کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اینٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی درجہ اول کی اور اپنے علاقے کے سب سے اعلیٰ بھٹے کی اینٹ جو ہے تاکہ مضبوط مکان رہے، وہ ساری اعلیٰ قسم کی اینٹیں ہیں درجہ اول کی. لیکن نقشے کے مطابق آپ اینٹیں کئی وہ اینٹیں جن کو آپ بیڈ روم میں لگا دیتے ہیں، کئیوں کو ڈرائنگ روم اور بیٹھک میں لگا دیتے ہیں، اور کئی اینٹوں بیچاریوں کو آپ اپنے واش روم اور باتھ روم اور طہارت نظافت کے معاملات میں لے جاتے ہیں. تو اب کوئی بندہ خدا آ جائے اور وہ کہے جناب یہ اینٹیں تم نے اپنے بیڈ روم اور خوابگاہ میں کیوں لگائی ہیں، اور یہ اینٹیں تم نے اپنے غسل خانے واش روم اور باتھ روم میں لگا کر ان کی بے قدری کیوں کی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ یہی کہیں گے بھائی میں ان اینٹوں کا مالک ہوں، تم یہاں کیوں مداخلت کر رہے ہو؟ ترتیب کے مطابق جو اینٹیں ادھر آئی ہم نے ادھر لگا دی، جو ادھر، اور ہم مالک ہیں، مختار ہیں، جو ہمارا جی چاہے کرے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ یہ اینٹیں خوابگاہ میں لگائی ہیں اور یہ اینٹیں واش روم میں لگائی ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال؟ ہم مالک ہیں، جو ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے. ہمیں اللہ نے بھی اختیار دیا، اس کے محبوب کی شریعت بھی یہی کہتی ہے، ملک کا قانون بھی ہمیں اختیار دیتا ہے. آپ کیوں خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم تو مجازی مالک ہیں ان چیزوں کے، اور ہم پر اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو رب کریم تو خالق کریم ہے، اس پر کون سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ حکم کیوں جاری کیا؟ تو قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں درس عطا فرمایا اللہ پاک سے سوال نہیں ہو سکتا. لا یسأل اما یفعل، اللہ پاک جو حکم جاری کرے، جو بھی اس کا فعل ظاہر ہو، لا یسأل، کبھی بھی اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وہم یسألون، اور اللہ مالک حقیقی ہے، وہ خالق ہے، وہ سارے بندوں سے جب چاہے سوال فرما سکتا ہے، اس کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ہم کسی قانون کسی ضابطے کا پابند نہیں کر سکتے. ہم کون ہیں جو اللہ پاک کے لیے قانون بنائے کہ جناب ہم اپنے صدر پاکستان کے لیے قانون بنا سکتے ہیں, وزیر اعظم کے لیے قانون کہ اس دائرے میں رہ کر آپ نے کام کرنا ہے. اس مالک کے حقیقی کے لیے کون قانون بنانے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ براہ راست, اور جب وہ کریم چاہتا ہے اس نے اپنے پیارے بندوں کو جیسے اپنی باقی صفات کا مظہر بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنی زوجہ محترمہ حضور سیدتنا اما صفورہ بنت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کریم ذات بابرکات کو لے کر مدین سے مصر کی طرف تشریف لا رہے تو موسم بڑا سرد تھا, اور جب کوہ طور کے علاقے میں پہنچے تو سردی بہت شدید اور رات بڑی اندھیری. تو حضرت مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی سردی لگی, پھر تھکاوٹ بے پناہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت زار دیکھی تو بھائی کہیں سے کوئی آگ کا معاملہ ہو جائے, تو آپ نے پھر قرآن پاک 20ویں پارے سورہ قصص میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے اذ قال لأهله امكثوا انی آنست نارا. آپ نے اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت کو یاد فرمائیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو ارشاد فرمایا, اپنی زوجہ محترمہ کو ارشاد فرمایا امکثوا آپ ٹھہریے. حالانکہ وہ تو اکیلی ہستی تھی اور وہ مؤنث ذات بابرکات ہے, خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو عربی میں تو امکث فعل امر ہوتا ہے, افعل کے وزن پر ماکث یمکث ناصر ینصر باب مجرد سے. مذکر کو کہنا ہو کہ تو ٹھہر تو امکث کہتے ہیں, اور عورت کو کہنا ہو تو پھر یہاں لگ جائے گی جناب تانیث میں, اور افعلی کے وزن پر آئے گا نا کلمہ امکثی کہ تو ایک عورت ٹھہر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی کلیم ہے, صاحب ملت, صاحب شریعت, صاحب کتاب ہے. تورات مقدس اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے, ان کی زوجہ محترمہ ہے, بیوی صاحب ہے. تو وہ ان کو سی نہیں فرماتے کہ اے حضرت صفورہ آپ یہاں ٹھہری رہیے. وہ جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ باب جمع آئی ہوئی ہے, وہ واحد کا لفظ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے نہیں بولتے, وہ جمع کا کلمہ بولتے. اور یہاں جمع تعظیمی ہے, کوئی بہت سارے مرد حضرات نہیں تھے. ہاں جی, ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ خاتون ہیں, لیکن میری نظر آپ کی نسبت پر ہے, آپ عام خاتون نہیں, آپ اللہ کے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ تھے. مذکر کے صیغے استعمال فرمائے, جمع کے صیغے استعمال فرمائے, جمع تعظیمی کا کلمہ ارشاد فرمایا. یعنی آپ اتنا اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا تعظیمی کلمات, ان کی عظمت, ان کا وقار. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ کی نسبت کا اتنا احترام کیا. شعیب علیہ السلام بھی شب معراج میرے آقا کریم علیہ السلام کے مقتدیوں میں, اگر اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ کا اتنا احترام کرتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں کا کتنا احترام لازم ہوگا. پر میں امکثوا انی آنست نارا, میں آگ محسوس کر رہا ہوں, آپ یہاں ٹھہریے اور میں آگے. تو وہ آگے تشریف لے گئے تو بڑا ہی حیران کن وہاں کو معاملہ ہے. سبز رنگ کی جھاڑی ہے اور اس کے اوپر آگ ظاہر ہے جناب. کوئی دھواں تو نکلنا چاہیے, جب سبز پتوں کو, سبز شاخوں کو آگ لگتی ہے تو وہ تو دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے, وہاں دھوئیں کا نام و نشان نہیں. پھر اس سبز رنگ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, لیکن اس کی شاخوں پر اور جناب اس کی ٹینیوں پر اور ساری آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے. اور اگلی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کی جھاڑی وہ جلتی بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کرنا آپ رک گئے تھوڑے فاصلے پر, اور اس میں غور و فکر کرنے لگ گئے اس میں اللہ کی کیا آیت اور نشانی ہے. سبز رنگ کے درخت کو آگ لگی ہوئی ہو, پھر دھواں بھی سرے سے ذرا بھی نہ نکل رہا ہو, اور پھر یہ کہ جل بھی نہیں رہی ہے. تو آپ اسی چیز میں توجہ فرمائے ہوئے کہ قرآن پاک فرماتے ہیں نودی من الشجرۃ المبارکۃ, اسی بابرکت درخت میں سے جس کو اب اللہ نے اپنی تجلی کی وجہ سے بابرکت کر دیا ہے, اس مبارک شجرہ اور درخت میں سے نودیا ندا دی گئی. یہاں من کون سا ہے؟
من حرف جار زائدہ بھی ہوتا ہے، من حرف جار ابھی میں نے کہا تھا بیانیہ بھی ہوتا ہے، تفسیریہ، من حرف جار ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے۔ مرزا جیلمی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی علوم فنون جو قرآن پاک کے خادم ہیں ان کے پڑھنے کی ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود بخود عالم بن گئے، انجینئرنگ کا کورس کرو، میڈیکل سائنسز کے کورس کرو، اس کے بعد آ کر مفسر قرآن بن جاؤ۔ میرے بھائی یہاں من ابتدائیہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نودیا من الشجرۃ، اس آواز اس ندا کی جو ابتدا ہے وہ کس میں سے ہو رہی ہے؟ من الشجرۃ، اس درخت میں سے، اس درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آ رہی ہے انی انا اللہ، بے شک میں اللہ پاک ہوں۔ اور دلیل یہ ہے کہ میں اللہ پاک ہوں کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ مبارک میں جو لاٹھی ہے ان القِ عصاک، اپنے عصا اور لاٹھی کو زمین پر گرائیے، یہ پھکارتا ہوا اژدہا بن جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے لاٹھی اپنا عصا مبارک زمین پر رکھا وہ تو ثعبان مبین ہے، پھکارتا ہوا اژدہا بن گیا۔ پر میں اب اسے ہاتھ لگائیے، آپ نے ہاتھ رکھا وہ ویسی پھر عصا اور لاٹھی ہو گئی۔ پر میں اب اپنا ہاتھ مبارک آپ اپنی بغل مبارک میں دیجئے، اور جب باہر آیا تو وہ تو جناب 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو برکات آپ کے اوپر ظاہر ہوئی اور دو ہم نے معجزات آپ کو دے دیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ ہی کلام کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں واضح فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے درخت میں سے اس وادی ایمن کے دائیں جانب پر بابرکت درخت میں سے ندا اور آواز دی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ چیز قرآن پاک فرما رہے ہیں۔ کیا اللہ پاک وہ درخت ہے؟ کیا وہ درخت اللہ پاک ہے؟ نہیں۔ جو درخت کو اللہ پاک مانے گا وہ تو مشرک ہو جائے گا۔ درخت تو اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ جب درخت اللہ نہیں ہے تو کیا اللہ کریم اس درخت کے اندر اس طرح حلول کر گیا ہے جیسے ہماری روح نے ہمارے جسم کے اندر حلول کیا ہوا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر ہماری روح موجود ہے، یا جس طریقے سے گلاب کی خوشبو نے گلاب کی پتیوں میں حلول کیا ہوا ہے؟ تو نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم اہل اسلام جو عقیدہ توحید رکھنے والے ہیں، ہم یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھتے کہ اللہ پاک کسی شخصیت کے اندر، کسی درخت کے اندر یا کسی چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نہیں، یہ حلول کا عقیدہ گمراہی کی بہت بڑی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ ہم ہرگز حلول کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ پاک محاط ہو جائے اور کوئی جسم اس کو محیط ہو جائے اور اللہ پاک سما جائے اپنی شان مقدس کے مطابق ایک جسم کے اندر۔ ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انی لا اسع فی السماء والارض ولکن اسع فی قلب مومن، کہ میں کسی پورے آسمان اور زمینوں میں نہیں سما سکتا لیکن اپنے محبوب بندے، مقرب بندے کے دل کے اندر، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دل کے اندر وہ اللہ پاک آ جاتا ہے۔ حلول مطلب یہ ہے کہ میری یہ خاص قسم کے ایسے انوار و تجلیات ہیں کہ اگر میں آسمانوں پر ڈالوں آسمان نہیں برداشت کر سکیں گے، زمینوں پر ڈالوں زمینیں اس کو تحمل نہیں کر سکیں گی، لیکن اسع فی قلب مومن، لیکن جو میرا مقرب و محبوب ولی کامل مومن ہوتا ہے وہ خاص تجلیات جس کو نہ آسمان برداشت کر سکے نہ زمینیں برداشت کر سکے، میرا مومن کامل بندے کا دل میں نے ایسے بنایا ہے کہ میری خاص تجلیات اور انوار کو وہ میرا مومن بندہ اور اس کا دل برداشت کرتا ہے، اس کا تحمل کرتا ہے۔ تو بھئی ہم حلول کا عقیدہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے صوفیاء کرام اس عقیدے کے قائل ہیں، بلکہ اس کو بہت بڑی گمراہی، یہ اواگون وغیرہ اواگون اور جناب یہ آریہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان مشرکین بتوں کے پجاریوں کا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل توحید علیہ السلام کا۔ تو نہ وہ درخت جو شجر موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ وہ درخت اللہ تھا، نہ اللہ کریم اس درخت کے اندر سما گیا اور حلول کر گیا تھا، بلکہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہے۔ لیکن اللہ کی صفات میں سے جو صفت کلام ہے نا، کلام اللہ ہی فرما رہے ہیں انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، کلام اللہ فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت ظاہر اس درخت میں سے ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کلام کے انوار و تجلیات کا مظہر اس درخت کو اس وقت بنا دیا ہے. اور یہ بیان ہی وہی مضمون ہے جو صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب و تواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا احببتہ، جس وقت میں اپنے مومن بندے سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کان میرے اس بندے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت سماعت کے انوار ان کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیتا ہوں. اب میرا ولی اور مقرب اور محبوب بندہ جب بھی سنتا ہے تو عام لوگوں کی طرح ان طبعی اور جسمانی آنکھوں سے نہیں، ان طبعی اور جسمانی کانوں سے نہیں سنتا، بلکہ میری صفت سماعت کے ان انوار کے ذریعے سے سنتا ہے جو انوار میں نے اس کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیے ہیں. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھیں میرے اس مقرب محبوب بندے کی ہوتی ہیں، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت بصارت کے انوار اس کی آنکھوں میں موج زن اور جلوہ گر فرما دیتا ہوں. اب جب بھی وہ دیکھتا ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح ان طبعی اور جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ میری صفت بصارت کے ان انوار کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو انوار اس کی آنکھوں میں جلوہ گر. اس لیے حضرت امام ابو الحسن عمر فخر الدین رازی جو 606 ہجری میں وصال فرما رہے، آج سے 840 سال پہلے وہ واضح طور پر اسی حدیث قدسی کی سورہ کہف میں تفسیر کر رہے ہیں اور واضح فرماتے کہ اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی سمعا لہ و بصرا لہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی صفات کا نور بندے کی آنکھوں میں، بندے کے کانوں میں جلوہ گر ہو جاتا ہے تو یسمع القریب والبعید و یری القریب والبعید، پھر وہ جہاں بھی موجود ہو عالمین میں وہ بندہ جیسے نزدیک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح دور کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے نزدیک کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے اسی طرح دور کی بھی برابر آوازیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سننا ان جسمانی کانوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا سننا اللہ کی صفات کے انوار کے ذریعے سے ہوتا ہے. جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے انوار کا مظہر وہ بندہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شجر موسیٰ وہ ایک درخت ہے، لیکن اس وقت اللہ پاک کے کلام کی صفت کے انوار کا وہ مظہر اور جلوہ گاہ بنا کر آئے. تو بالکل معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. اس کی جو صفت نصرت ہے اس کے انوار و تجلیات کا مظہر اس کے محبوبین و مقربین ہوتے. ہمارے محبوب نے یہ عقیدہ تعلیم فرمایا کہ مدد اور تائید اللہ کی ہوگی لیکن ظاہر میرے پیارے عمر کے وجود سے ہوگی. ہاں جی، اور اللہ کریم نے بھی پھر آیت بینہ نازل فرما دی کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اب اللہ بھی آپ کو کافی اور حضرت عمر جیسے آپ کے سچے پیروکار مومنین بھی آپ کو کافی ہیں. میں اللہ بھی کافی رہوں گا، اپنے امر کن سے بھی مدد فرماؤں گا، اور یہ جو حضرت عمر جیسے مومنین آپ کی خدمت پہ آ گئے اب میری نصرت اور مدد والی صفت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا تو میرے عمر جیسے کامل مومنین کی ذات سے بھی ہوگا. لہذا عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کے مقربین و محبوب عون الہی اور مدد الہی کے مظہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب تک عالم دنیا کی زندگی میں جلوہ گر ہے تو محبوب علیہ السلام تو ہر وقت توحید کا درس، پھر توحید کی ہوتی ہے دو قسمیں، ایک ہوتی ہے توحید قالی جو کیلو کال، ہاں جی، الفاظ کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے اور عقل اور دماغ تک رسائی حاصل کر رہی ہے، لیکن روح کی گہرائیوں تک اتر جانا، ٹھیک ہے، جیسے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ وہ توحید جو دنیا میں کبھی زندہ حقیقت تھی آج کیا ہے، ایک مسئلہ ہے علم کلام. آج لوگوں نے اس کو صرف علم کلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، جبکہ توحید تو ایک زندہ حقیقت ہے. تو ایک ہوتی ہے توحید، توحید قالی جو کیلو کال اور الفاظ کی حد تک ہے، تقریر کی حد تک ہے، لکھنے پڑھنے کی حد تک ہے، اور دوسری توحید ہے توحید حالی جس مقام پر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز پائے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو یزکیہم، اور قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو محبوب علیہ السلام تو صرف درس توحید نہیں عطا فرما رہے، اپنا فیض عطا کر کے توحید قالی کے ساتھ ساتھ توحید حالی بھی عطا فرما رہے ہیں. تو پیارے اہل بیت اطہار سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ پیارے صحابہ کرام اکابرین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑا موحد اور اہل توحید کون ہو سکتا ہے؟ جو ذات بابرکات کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں مستغرق رہتے ہیں، ان سے بڑا صاحب حال صاحب توحید کون ہوگا کائنات انسانی کے اندر؟ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد اہل ایمان میں افضل ترین ہستیاں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے عطائے عقیدہ توحید کے انوار سب سے زیادہ ظاہر ہو رہے تو ان کے حواریین سے اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نورانی ذاتوں سے ظاہر ہو رہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیوں سے بڑھ کر کون موحد ہو سکتا ہے؟ رات دن جن کے سامنے قرآن پاک کی آیات توحید کی تلاوت، تفسیر اور فیض مصطفیٰ علیہ السلام اور خود محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ان کو درس توحید عطا کرتے اور توحید کے درجات اور توحید کے مقامات کو طے کروا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب تک محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ گر ہے یا عالم دنیا سے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عالم برزخ عالم قبر شریف میں منتقل ہے، پیارے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں، پیارے صحابہ کرام کی ہستیاں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں، حاجات پیش کرتے ہیں، مشکلات کا حل لیتے ہیں، حاجت روائی لیتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں. تو وہ یہ ذہن رکھتے کہ اللہ کے سوا تو ہم کسی کو عرض کر نہیں سکتے ورنہ تو توحید کے خلاف ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا. محبوب تو اللہ پاک کی عظیم ترین مخلوق ہے، افضل الخلق والورا ہے، تو ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کریں، محبوب کے آگے تو کوئی فریاد نہ کریں. لیکن نہیں، وہ سب سے بڑے اہل توحید ہے لیکن وہ محبوب سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ مدد اللہ کی ہوگی لیکن ظاہر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قوت حافظہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، صحابہ صفہ کے مانیٹر ہیں لیکن چند دنوں سے یہ معاملہ ہے کہ جو سنتے ہیں بھول جاتا ہے. بخاری شریف پہلی جلد کتاب العلم میں صحیح سند حدیث ہے، کتنی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیا ان کو مسجد شریف نہیں نظر آ رہی ہے؟ مسجد شریف تو جلوہ گر ہے. کیا اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ان کا ربط نہیں ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور یہ بھی درس توحید ہے، اللہ کے پیارے جیسے اس کی باقی صفات کے انوار و تجلیات کے مظہر ہیں، اسی طرح اس کی صفت نصرت اور اعانت اور مدد کی صفات کے انوار کے بھی جلوہ گاہ اور مظہر ہیں. چنانچہ محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں. ہاں جی، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بڑی کثرت سے آپ سے ارشادات عالیہ سنتا ہوں، فنسیت لیکن بھولنے لگ گیا ہوں، نسیان کا حملہ ہو گیا. محبوب کریم علیہ السلام بھی درس توحید عطا فرما رہے. آپ چاہتے تو عالم اسباب میں کوئی دوائی، کوئی ٹانک، کوئی جڑی بوٹی، کوئی ایسا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے اللہ پاک میرے ابو ہریرہ کو نسیان کی بیماری سے شفا عطا فرما، تو شافی الامراض ہے، ان کو صحت نہیں. نہ دعا فرمائی نہ عالم اسباب میں سے کوئی دوائی تجویز، بلکہ فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ تمہیں حافظے کی ضرورت ہے، ہماری بارگاہ میں چادر پھیلاؤ. لوگ کہتے ہیں محبوب سے مانگنا نہیں، محبوب فرماتے ہیں چادریں پھیلا دو ہماری بارگاہ میں، اتنا مانگو. میرے آقا کا حکم ہے، اب قوت حافظہ کا چادر کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ لیکن یہ حکم مصطفیٰ علیہ السلام ہے. فوراً فرماتے ہیں بسطت ردائی، میں نے اپنی چادر پھیلا دی. غرف بجدیہ سلاسن، میرے کریم آقا نے ایسے فضا میں سے ہاتھ بھرے، میری چادر میں اڈیل دیے، پھر ایسے بھرے، پھر اڈیل دیے. سلاسن تیسری مرتبہ بھی ایسے آپ نے لپ بھری دونوں مبارک ہتھیلیوں سے اور میری چادر میں ڈالی اور فرمایا دم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ قوت حافظہ اللہ کے خزانوں میں سے تمہیں دے دی، اب دمہ اپنے اوپر اس کو لپیٹیے. فرماتے دممت علیہ ردائی، میں نے چادر لپیٹی، ما نسیت شیئا بعدو، اللہ کے خزانوں میں سے محبوب نے اس طرح قوت حافظہ عطا کی، آج تک میں کوئی چیز نہیں بھول پایا.
हजरत अबू हुरैरा सन 59 हिजरी में वाक़े करबला से 1 साल पहले विसाल फरमा रहे। महबूब का विसाल सन 11 हिजरी में, आके करीम अलैहिस्सलाम के बाद 48 साल हजरत अबू हुरैरा आलम दुनिया में, उस दिन से लेकर 48 साल बाद वाले भी मां नसी तो शैयन, कोई एक चीज भी नहीं भूला। महबूब ने वो हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई और अल्लाह के खजानों में से मदद व यानत फरमा दी। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारों के साथ भी कामिल ताल्लुक की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला भाई आज जुमा है और परसों आपको पता है कि इतवार है अल्लाह की रहमत से, और इतवार को जो है 27 तारीख होगी, 27 अक्टूबर 11 बजे दिन को इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में होगा कि खीवा के अंदर जो जंग से मेन रोड है जनाब चनियोट रोड, उस पर खीवा शहर मौजूद है और वहां हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज की याद में सालाना हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन गरीब नवाज और सैयदना अमीर शरीयत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की याद मुकद्दस में अजीम शान हमारे पीर भाई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे। हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज की आस्थान मुकद्दसा से जुमला पीर भाइयों को परसों की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की बाकायदा दावत दी जा रही है। आप पीर भाई उसमें शिरकत फरमाएंगे। अपने पीर भाइयों का ख्याल और एहसास करते हुए सुन्नतें अदा फरमाएं। अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए।